مسٹر پتلو وہ گھٹیا انسان ہے، وہ برا انسان ہے جس نے عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا، اس کو دھمکیاں دی، اپنی بیوی کے ساتھ کمزور لمحات کی ویڈیو بناتا رہا اور اپنی ہی سابقہ بیوی کو ان چیزوں کی وجہ سے بلیک میل کرتا رہا کہ میں تمہارے پورے خاندان میں یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا اگر تم نے میرے خلاف کوئی بات کی، اگر تم نے اس چیز کو ایکسپوز کیا۔ ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا تھا اس کو یو کے نیشنل بندی نے سپورٹ کیا، اس کا ویزا اپلائی کیا، اپنا گھر بیچا، اس کے لیے گفٹس بھیجے، اس کی فیملی کو سپورٹ کیا، اس کو اتنا سپورٹ کیا تو پہلا موبائل تک اس بندی نے لے کر دیا۔ جب ذرا چار پیسے آئے تو اس بندی کو جھنڈی دکھا دی۔ یہ مسٹر پتلو ہے کیا؟ یہ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق کریٹو کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں سے آپ سن رہے ہیں مسٹر پتلو، ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کو کہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کوئی اس کی ہمدردی میں بول رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر مس اینی رائے، ان سے جانتے ہیں جن کی مسٹر پتلو کی ایکس وائف سے براہ راست بات ہوئی ہے، مکمل تفصیلات ان کے پاس ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس اینی، آپ نے مسٹر پتلو کی ایکس وائف سے تفصیلات جانی، ان سے باقاعدہ طور پہ ویڈیو کال پہ بات کی، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اس کو ہمدردی ملنی چاہیے اور مسٹر پتلو کی غلطی ہے یا ان کی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمدردی اس کو کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ بطور خاتون اس نے نکاح کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ 4 سال پہلے مسٹر پتلو کو کون جانتا تھا؟ مسٹر پتلو کیا تھا؟ عام سا ایک بندہ، عام شہری جو کہ ریڑھی لگاتا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق عزت دی۔ ایک خاندانی مرد جو ہے نا وہ اس کو عزت نہیں سمجھتا، جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا نام بنایا ہوا ہے نا۔ آپ کسی بھی اچھے یا بڑے خاندان کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے ٹک ٹاک پر نمود و نمائش نہیں کرتے۔ ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا تھا اس کو یو کے نیشنل بندی نے سپورٹ کیا، اس کا ویزا اپلائی کیا، اپنا گھر بیچا، اس کے لیے گفٹس بھیجے، اس کی فیملی کو سپورٹ کیا، اس کو اتنا سپورٹ کیا کہ وہ اس قابل ہو جائے، اس کو پہلا موبائل تک اس بندی نے لے کر دیا۔ جب ذرا 4 پیسے آئے تو اس بندی کو جھنڈی دکھا دی۔ یہ مسٹر پتلو جس کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی فین فالوئنگ ہے، کس بات کی فین فالوئنگ ہے کیا یہ؟ اور اب سے پہلے تو باقاعدہ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ تو ان کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ آپ جو ہے اگر بتائیں گی۔ یہ بندی وہ ہے، جب اس سے میری بات ہوئی رابعہ سے، یہ وہ بندی ہے کہ یہ اس کے ساتھ 1.5-2 سال ٹھیک رہا۔ کیوں ٹھیک رہا؟ کیونکہ سپورٹ مل رہی تھی، پیسہ مل رہا تھا، گھر والے ٹھیک ٹھاک تھے، سب معاملہ ٹھیک چل رہے تھے۔ لیکن جیسے اس کے پاس 4 آنے لگے تو اس کو اس بندی سے مسئلہ ہونے لگا۔ جب ایک مرد غریب ہوتا ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ، وہ کسی کا آئیڈیل نہیں ہوتا، اس کی کوئی فین فالوئنگ نہیں ہوتی، اس کی طرف کوئی لڑکی جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتی۔ جب اس کے پاس 4 پیسے آئے، یہ لائیو آنے لگ گیا، ٹک ٹاک پہ، بیگو، اس طرح کی ایپس پہ یہ لائیو آنے لگ گیا، اس کی فین فالوئنگ بڑی۔ اور جو معذرت کے ساتھ جو لڑکیاں ہماری ہیں ان کو لگتا ہے کہ جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، اچھا موبائل ہے، اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، کوئی بہت بڑی بلا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ بندے کھا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جس عورت نے اس کے اوپر اپنا سب کچھ لٹایا، وہ عورت آلریڈی طلاق یافتہ ہے، اس نے اس بندے کے اوپر اعتماد کیا، اس نے اس کو یقین دلایا کہ میں تمہیں اور تمہاری دونوں بیٹیوں کو سنبھال لوں گا، ان کو باپ کا پیار دوں گا۔ ایک عورت کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ وہ محافظ بن کے میری زندگی میں آئے۔ اس نے یہ سب کچھ اس کو یقین دلایا، اس عورت نے یقین کیا۔ اچھا، اس کے بعد جھنڈی گرا دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لاہور میں اپنا گھر سیل کیا اس کا ویزا لگوانے کے لیے۔ اقبال ٹاؤن میں اس کا گھر تھا جو کہ اس نے 1.5 کروڑ میں سیل کیا صرف اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ لیکن انگلش اس کی کمزور ہے اور یہ اس کے تمام فالوورز کو پتا ہے کہ وہ انگلش کیسے بولتا ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ ایسی لڑکی بات کرے لائیو پر جو کہ انگلش اس کی بہت اچھی ہو تو پتلو کو جواب دینا نہیں آتا، وہ یہی کہتا ہے ہیلو، ویئر، ہاؤ۔ اس کے پاس یہ 3-4 لفظ ہیں جو کہ اس نے رٹے، جس وجہ سے اس کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا۔ اور پھر وہاں کے ایک گفٹر نے اس کا ویزا 10 دن کے اندر ایسے اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ اس کو ورک ویزا جو ہے وہاں پر دیا گیا تھا اور یہ گیا تھا پھر وہاں۔ اچھا مس اینی، ان دونوں کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ کیا تھی؟ افیئرز تھے۔ مسٹر پتلو، یہ ایک افیئر ہے جو بھی سامنے آیا ہے، جو یہ آپ جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، زوئی ہاشمی کا، بالکل یہ ایک افیئر ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ پتلو اور اس کی بیوی، سابقہ بیوی رابعہ، دونوں دبئی میں موجود تھے۔ وہاں پر اس کی بیوی نے اس کا موبائل چیک کیا، اس کے موبائل سے چیزیں نکلی جو کہ لڑکیوں کی ویڈیوز تھی۔ وہ لڑکی تھی ایک، اس سے معافی مانگ رہی تھی کسی وجہ سے۔ اس کے بعد اس کے کمرے میں سے اس طرح کی چیزیں نکلی جو ایک سنگل مرد کے کمرے سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے کمرے سے اس طرح کی چیزیں پکڑی، اس کے موبائل سے، اس کی کال سے، اس کے واٹس ایپ سے، بہت سارے افیئرز اس نے پکڑے۔ اور ہر باری اس بندے نے اتنی بڑی قسمیں اٹھائی اپنی بیوی کے سامنے کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے کمرے سے ایسی چیزیں پکڑی ہے جہاں پر ایک عورت کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ خاتون لڑائی بھی نہ کرے، سوال بھی نہ کرے۔ یہ مسائل تھے، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ صحیح چل رہے تھے۔ لیکن اب جو یہ زوئی ہاشمی والا معاملہ آیا اور خود ڈائریکٹ اس کو ڈائیورس نہیں بھیجی، ایک 3rd پرسن زوئی ہاشمی نے اس کی بیوی کو ڈائیورس کا نوٹس بھیجا ہے، تو عورت تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور مس اینی، وہ پیپر ڈائریکٹ بھی جب بھیجا جب اس
کی بیوی نے خود رابعہ نے زوئی کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ میرا شوہر ہے, مجھے چھوڑ. بالکل, اس نے کہا جواب میں ڈیورس سامنے وہ گیا. بیچاری اس کو ثبوت اپنی شادی کی دے رہی ہے اور اس نے اس کے منہ پہ ڈیورس کا پیپر مارا ہے کہ یہ تیری اوقات ہے. اور یہ کیوں دکھایا گیا, یہ کیوں بتایا گیا؟ صرف پتلو کی سپورٹ کی وجہ سے. یہ آپ کی کوئی فین فالوئنگ نہیں ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیرو سے انسان زیرو کس طرح بنتا ہے. ان لوگوں کی کوئی یہ عزت کے اس لیے قابل نہیں ہے کیونکہ ناچ گانا کر کے, گالم گلوچ کر کر, ماں بہن کی دوسروں کو گالیاں دے کر, کسی کو ٹارگٹ کر کر, ایک میدان جنگ بنا کر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کو آپ سمجھو کہ آپ عزت دار ہو گئے ہو, کسی کی شادی پر آ کے ڈالرز کی برسات کر کے, جو کہ واقعی ہی میں ان کی حرام کی کمائی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ساڈی حرام دی کمائی نہیں, بھائی آپ کی حرام کی کمائی ہے. آپ بتائیں کہ کون سا خون پسینہ آپ لٹاتے ہو اس کمائی پر, کون سی آپ محنت کرتے ہو. لائیو آ کر آپ کے گفٹر آپ کو گفٹ دے دیتے ہیں اور آپ کے پاس 4 آنے آ گئے جو آپ شادیوں پہ لٹا کے کہتے ہیں مسٹر پتلو آئے گا یا مسٹر پتلو دی شادی ہوئے گی. دنیا دیکھے کہ مسٹر پتلو دی شادی 4 سال پہلے ہوگی, دنیا ہوں دیکھ رہی ہے. کئیوں کو لوٹا ہے اس نے, کئی گرلفرینڈز کو لوٹا اس نے. اس بندے نے کہا تھا کہ 2 سال بعد شادی کروں گا, مسٹر پتلو دی شادی ہوئے گی, دنیا دیکھے کہ دنیا دیکھ رہی ہے 4 سال پہلے مسٹر پتلو نے کی چاند چڑھایا. ایک چیز اور مس اینی, اس میں جب یہ سارے موقع سامنے آئے تو مسٹر پتلو نے اس کے بعد تھریٹس دینے لگ گئے ایڈوکیٹ فہیم کوکر کو, مختلف اینکرز کو, آپ کو, مجھے, اس طرح بہت سے ہمارے بھائی بہن ہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ اس کی یہ حیثیت اور اوقات ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ کمزور لمحات کی ویڈیو بناتا رہا. یہ ایک مرد, بہت معذرت کے ساتھ یہ اس مرد کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اپنے آپ کو جو مرد کہتا ہے نا دوسروں کو, یہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کمزور لمحات کی ویڈیوز بناتا رہا اور اپنی ہی سابقہ بیوی کو ان چیزوں کی وجہ سے بلیک میل کرتا رہا کہ میں تمہارے پورے خاندان میں یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا اگر تم نے میرے خلاف کوئی بات کی, اگر تم نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. ایک بندی کے ساتھ تو 4 سال رہا ہے, ایک بندی کے ساتھ تو اس کا مال کھاتا رہا ہے, اس کے ساتھ میاں بیوی والی ازدواجی زندگی گزارتا رہا ہے, اون کرتے ہوئے پتہ نہیں اس کو مطلب ذلیل کرتا رہا اور اس کو اون نہیں کر رہا. اور باقاعدہ آپ نے جو اس کا اس میں وہ رابعہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تھریٹ کرتا تھا تم پاکستان آئی یا کوئی پکچر اپلوڈ کی تو میں تمہاری بیٹیوں کا پاسپورٹ تو کیا تمہیں بھی ذلیل و خوار. ہاں, وہ اپنے جو بھی اس کی ایک پاور تھی نا, جو لوگ تھے اس کے ساتھ یا جس طرح کے لوگ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, وہ ان لوگوں کا اس کو دکھاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ ہیں, ان لوگوں کی مجھے سپورٹ ہے. جس طرح اب کالز آ رہی ہیں کہ بھائی پتلو کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں, اسی طرح کے لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے کہتا تھا کہ میں پھر تمہیں پوچھ لوں گا. خاتون تھی, عورت ذات تھی, نہ جس کے آگے ہو نہ کوئی پیچھے, آلریڈی طلاق یافتہ 2 بچیوں کی ذمہ داری ہو, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ خاموش رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ سیٹل ہو جائیں گے, معاملہ شادی شدہ زندگی میں اس طرح کے آ جاتے. لیکن جب یہ ایک 3rd پرسن سے اس کے منہ پہ طلاق کا نوٹس مارا گیا تب اس نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. اور میری تو تمام تر ہمدردیاں اس خاتون کے ساتھ ہیں, ایسی تمام خواتین کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ جو نئی جنریشن ہے نا ہماری, جو اس طرح کے بڑے زیادہ, جن کی بڑی زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے ملینز میں, اور وہ کہتی ہیں بھائی ان کے پاس تو 4-4 5-5 گاڑیوں کا قافلہ ہے, ان کے پاس تو اچھے موبائلز ہیں, جہاں پر جاتے ہیں ڈالرز ہی ڈالرز کی برسات کی جاتی ہے. یہ صرف دکھاوا ہے, جیسے کہا جاتا ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو آتا رہا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, اور کتنے وہ جھوٹ گھڑتا رہا, اور اس کی اصلیت جب کھل کر سامنے آئی ہے وہ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ بھائی میں نے, پیپر میرج ایسی ہوتی ہے, پیپر میرج میں بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, پیپر میرج میں آپ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو, پیپر میرج میں آپ ایک جگہ پہ رہتے ہو, پیپر میرج میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ بیوی آپ کے ساتھ سیالکوٹ والے آپ کے ابائی گھر میں موجود تھی. پیپر, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں پیپر میرج ہے, پیپر میرج ایسی ہوتی ہے. اور مس اینی ابھی تک تو اس کے چاہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ سٹوریاں ہیں, وہ خاتون کو خریدا کیا ہے 1.5 سال سے وہ خاتون کی میڈیکل رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں, 1.5 سال سے وہ خاتون سلیپنگ پلز کھا کر سو رہی ہے. یہ ایک عورت کی اوقات ہے, یہ نہیں کہ وہ پاکستانی عورت ہے, وہ UK کی نیشنل ہے, لیکن اس کو پاکستانی بندے نے کیا, پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہو رہی ہے. اب پاکستان کی جو ہے نا عزت کو 4 چاند لگ رہے ہیں کیونکہ وہ کرنے والا مرد ہے. یہی کرنے والی کوئی عورت ہوتی تو پاکستان کی عزت خاک میں مل جانی تھی. عائشہ اکرم کا کیس آپ کو یاد ہی ہوگا, یہی سب کچھ ایک پاکستانی خاتون نے کیا ہوتا تو پاکستان کی عزت داؤ پہ لگ جانی تھی. آپ نے مس اینی کی تمام گفتگو سنی ہے, اس سے پہلے بھی انٹرویوز دیکھے, تمام تر تفصیلات کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی مسٹر پتلو وہ گھٹیا انسان ہے, وہ برا انسان ہے جس نے عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا, اس کو دھمکیاں دی, معاشرے میں ایک مثال قائم کی ہے. ان خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے جو اس طرح کی چمکتی ہوئی چیزوں کو محبت سمجھ لیتی ہیں اور بار بار اپنی زندگیاں برباد کرنے لگی ہیں. یہ مسٹر پتلو وہ انسان ہے جس نے اپنے پیسے کے زور پہ خاتون کو غربت میں استعمال کیا, اب اپنے پیسے کے زور پہ دھمکیاں دے رہا ہے. ان قریب جو ہے اس کی مزید تفصیلات سامنے آنے والی ہیں, جس میں اس کی بہت ساری گرل فرینڈ مزید سامنے آئیں گی. اس کی زندگی کے اب عروج کی جگہ زوال آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید تفصیلات کا انتظار کریے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.